حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف صورتوں جیسے سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ العنکبوت اور سورۃ شعراء میں بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک نصیحت اور عبرت کا پیغام ہے جو گناہ اور نافرمانی کے انجام کو واضح کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تھی۔ آپ کو ایک قوم یعنی قوم لوط کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا جو بدترین گناہوں میں مبتلا تھی۔ قوم لوط کے علاقے سودوم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بہت سی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ان میں کچھ برائیاں یہ تھیں کہ وہ ہم جنس پرست تھے۔ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے جو فطرت اور انسانیت کے خلاف تھا، اور یہ ظلم و ستم بہت کرتے تھے۔ یہ لوگ مسافروں کو لوٹتے اور ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کرتے۔ فحاشی اور بے حیائی ان میں عام تھی۔ ان کا رویہ کھلے عام بے حیائی اور گناہوں سے بھرپور تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ کیا تم وہ گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 سے 81 ہے۔ آپ نے قوم کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم لوط نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑایا اور دھمکیاں دیں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو خوبصورت مردوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ یہ فرشتے مہمان بن کر آئے۔ جب قوم لوط نے ان مہمانوں کو دیکھا تو اپنی برائی کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مہمانوں کو شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ آیت نمبر 69 سے 68 ہے سورۃ الحجر کی۔ لیکن قوم باز نہ آئی۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ہدایات دیں کہ رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دو، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ آپ کی بیوی عذاب میں شامل ہوگی کیونکہ وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے شہر سے نکلے، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، شہر کو جس نے الٹ کر رکھ دیا، اور آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ تمام گنہگار لوگ تباہ کر دیے گئے۔ قوم لوط کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ گناہ اور بے حیائی کا انجام تباہی ہے۔ اللہ کی ہدایت کو نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور اپنے ماننے والوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ایک واضح نصیحت ہے کہ انسان فطرت کے اصولوں پر عمل کرے اور گناہوں سے بچے۔